ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو کسی نہ کسی خاص وصف میں کمال عطا فرمایا تھا، لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہا تو تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں جو کمالات موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کامل طور پہ جمع فرما دیے تھے۔ جو اعزازات اور جو اعجازات سابقہ انبیاء کو ملے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی کو عطا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو انہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنانا چاہا، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے ایک پتھر عطا فرمایا کہ آپ اس کو میرے گھر میں نصب کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جنتی پتھر بیت اللہ میں نصب کر لیا۔ اس پتھر میں 2 خصوصیات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ سفید اور چمکدار تھا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ جب کوئی بندہ اس پتھر کو ہاتھ لگاتا تھا وہ پتھر بندے کے گناہوں کی میل کچیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا، اس بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا تھا، لوگوں کے گناہوں کی میل کچیل کو اپنے اندر جذب کر کر کے وہ سفید پتھر مکمل سیاہ ہو چکا ہے، جس کو آج حجر اسود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر اللہ کا گھر بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حجر الجنہ عطا فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنانا چاہا تو اللہ نے حجر الجنہ عطا نہیں فرمایا بلکہ پورا کی پورا ریاض الجنہ عطا فرمایا۔ ما بین منبری و حجرتی
روضۃ من ریاض الجنہ. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ اس کو میرے گھر میں نصب کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. جب دیواری اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیواروں کو بنانے کے لیے پتھر پکڑانے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرمایا. اس پتھر میں دو خوبیاں تھیں. اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. پتھر میں ایک خوبی تو یہ تھی کہ جو دیواریں بلند ہو رہی تھی پتھر خود بخود نیچے سے بلند ہو رہا تھا. دوسرا یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے ارد گرد جانا ہوتا تھا تو پتھر سے اترنا نہیں پڑتا تھا، پتھر خود بخود نیچے سے چل پڑتا تھا. یہ پتھر آج بھی مسجد حرام میں نصب ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشانات نصب ہیں اور اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم عطا فرمایا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی باری آئی تو اللہ نے ان کو مقام محمود عطا فرما دیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کے تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. فرمایا جی ہاں میں یہ کہتا ہوں. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو مسخر فرمایا تھا. لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، وہ جیسے چاہتے تھے موڑتے تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوہے کا نرم ہو جانا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے. لوہا تو لوہار کی بھٹی میں بھی نرم ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں مصروف تھے اور خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی چٹان نمودار ہو گئی. صحابہ کرام مارتے مارتے تھک گئے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق میں اترے، ہتھوڑے سے ہلکا سا وار کر لیا. وہ سخت چٹان بہتی ہوئی ریت کی مانند ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ لوہے کے نرم ہو جانے سے زیادہ بڑا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے متعدد معجزات اور بھی عطا فرمائے تھے. چنانچہ ان کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ کہ جب ان کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، کافی دیر نمرود کی آگ میں رہنے کے باوجود بھی جب ان کو نکالا گیا تو بالکل صحیح سلامت تھے. اللہ نے ان کے لیے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی والا بنایا تھا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس طرح کوئی معجزہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آئے. مہمانوں کے لیے کھانا پیش کیا گیا. کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کے لیے خادم نے تولیہ پیش کیا، کوئی کپڑا پیش کیا جو میلا تھا. حضرت انس بن مالک نے فرمایا بھائی اس کو صاف کر کے لے آؤ، میلا کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ بندہ بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر میں وہی کپڑا صاف ستھرا گرم گرم مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. مہمان حیران تھے، تھوڑی دیر پہلے یہی کپڑا میلا تھا، اب صاف ستھرا کیسے ہمارے سامنے پیش کر لیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حیران نہ ہوں، ہمارے گھر میں یہ کپڑا ہے، یہ جب بھی میلا ہو جاتا ہے صاف کرنے
کرنے کے لیے پانی اور صابن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو دھونا نہیں پڑتا، ہم اس کپڑے کو تھوڑی دیر کے لیے تنور کی آگ میں پکڑ لیتے ہیں، آگ میل کو چیل کو تو جلا دیتی ہے، کپڑے کو نہیں جلا سکتی، کیونکہ اس کپڑے کے ساتھ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ صاف فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کا جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوئی عاریتاً لے لی، کپڑے کی سلائی کر رہی تھی، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، حجرے میں اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، میں پریشان تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، جو ہی وہ داخل ہوئے فلما دخل تبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور داخل ہوئے حضور کے چہرہ انور کی شعاعوں سے وہ سوئی چمک اٹھی، میں نے جو ہی سوئی دیکھ لی میں مسکرا پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، آپ کے چہرہ انور کی شعاعوں سے مجھے سوئی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الویل 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 لمن حرم النظر الى هذا الوجه الكریم، ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اس خوبصورت چہرے کی دیدار سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کون لوگ آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے؟ سارے لوگ میرا دیدار کر سکیں گے، صرف بخیل لوگ میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے میرا نام نامی ذکر ہو جائے وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھ سکے، وہ بخیل بندہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزات عطا کیے گئے تھے، ان میں سے ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ کسی مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا بن جاتا تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ خندق میں شریک تھا، کافروں کی جانب سے ایک تیر آیا، میری آنکھ کے کونے میں لگا، پیوست ہو گیا، آنکھ باہر کو نکل آئی، لٹک کے رخسار تک پہنچ گئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی جہاد میں آنے سے چند دن پہلے میری شادی ہو چکی تھی، اب میں اس حال میں گھر جاؤں گا، میری آنکھ رخسار تک نیچے لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میری بیوی مجھ سے نفرت کرے گی، میں بڑا پریشان ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگوٹھے کے ساتھ میری آنکھ کو اٹھایا اور خول کے اندر فٹ کر دیا۔ 80 سال کی عمر میں وہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ میری اس آنکھ کی بینائی اس آنکھ سے زیادہ تیز ہے۔ نمونے کے طور پہ میں نے چند معجزات، چند اعزازات کا تذکرہ کیا، اور اگر میں سارے انبیاء کے کمالات اور اعجازات کا تذکرہ کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس کی نشاندہی کروں تو شاید یہ مختصر نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے۔ بہرحال ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے، عمارت مستحکم ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی عمارت مضبوط ہو تو اس کو محبت رسول کی مستحکم بنیادیں فراہم کرنی ہوں گی۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم سارے کے سارے عاشق رسول بن جاتے ہیں، اور عشق رسول کے اظہار کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ ہم اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ محبت کوئی سیزنل چیز نہیں ہے، کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ خاص دنوں میں، خاص موسم میں اچانک بیدار ہو جائے اور جو ہی وہ دن گزر جائیں دوبارہ بیٹھ جائے اور پھر نہیں معلوم کہ تو کون اور ہم کا میں کون۔ یہ محبت کو داغدار کرنے والی، محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیو، محبت وہ روگ ہے، ایک مرتبہ کسی کو لگ جائے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے۔ یہ وہ روگ ہے، یہ کوئی ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری وارفتگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی خاص مہینے کی محتاج نہیں ہے، کسی خاص دن کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال کی 365 دنوں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہر لمحہ، ہر گھڑی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ عشق رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ تکلف نہیں کیا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ میرا دعویٰ محض دعویٰ ہے یا اس دعوے کے اندر کوئی صداقت بھی ہے، کوئی سچائی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعوے کے ذریعے ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خود بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم کوئی ثبوت فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ اور رسول کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جس طرح میں اور آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی تو اپنے محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ میں اور آپ ناقص، ہماری محبت بھی ناقص، اللہ کامل، اللہ کی محبت بھی کامل ہے۔ اچھا، اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بیٹھاتے کہ محبوب آپ دنیا میں نہ جائیں، کیونکہ دنیا میں معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سہولیات بھی نہیں ہے، حالات درست نہیں ہیں، آپ یہاں میرے پاس رہیں، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے۔ ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ آخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شدائد سے دوچار کر لیا۔ وہ کافر لوگ کبھی تو آپ کو ساحر، شاعر، کاہن کہا کرتے تھے، کبھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے، کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، وہ لوگ اونٹنیوں کی بچہ دانیاں، اوجھڑیاں اور انتھڑیاں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈھیر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان حالات سے دوچار کیوں کیا؟ ان شدائد کے حوالے کیوں کیا؟ اللہ رب العزت کی کیا مجبوری تھی؟ ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کوئی بندہ حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خود ان حالات کے حوالے کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو راز کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشقتوں سے دوچار ہونا پڑا، یہ سب کچھ دین متین کے لیے تھا۔ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ نے اپنا دین پیش نہیں کیا تھا، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شرافت پورے مکہ میں مسلم تھی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سارے لوگ آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، رشک کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے دین کا پیغام لوگوں کو پیش کر دیا، سارے مکے والے آپ کی دشمن ہو گئے۔ گویا کہ آپ کو جن شدائد سے گزرنا پڑا تھا، اسی دین کی وجہ سے گزرنا پڑا تھا، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ اس دین کو پس پش ڈال کر ہم کبھی بھی عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ میرے بھائیوں، میرا دعویٰ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، ملیں اور فیکٹریاں، سونے چاندی کی کانیں، ڈیزل پیٹرول کی کنویں، ہمارے مالیاتی ادارے، یہ بلین اور ٹریلین، سب کچھ مل جائے، میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے، تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے؟ پھر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا؟ پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے؟ میرے بھائیوں، اب آپ لوگ خود حساب لگائیں، وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، اپنا خون، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، یہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ ہم اس کا خود حساب لگائیں، اور یہی دین ہم اس سے منہ موڑیں، اس کو پس پش ڈالیں، اور اس دین کے بغیر ہم عاشق رسول بن جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے۔ میرے بھائیوں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کا وہ منظر سامنے آ جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ طائف والے میری دعوت قبول کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم مہمان نوازی، یہ تو عرب معاشرے کی ثقافت کا حصہ ہے، مجھے اپنے پاس ٹھہرائیں گے، میری مہمان نوازی کریں گے۔ یہ امید لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جب طائف پہنچے، طائف والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کیا کرنی تھی، ایک لمحے کے لیے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، پیچھے بچوں کو لگایا، بچے تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، چل چل کے آپ تھک گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، ان ظالموں نے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، دوبارہ کھڑا کر دیا، روانہ کر دیا، پھر بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیا۔ آپ کا نرم و نازک بدن لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کو مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی۔ چل چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اتنے سوج چکے تھے کہ جب وضو کرنے کے لیے جوتے اتارنے چاہے،
جوتے پاؤں میں پھنس گئے تھے، جوتے اتر نہیں رہے تھے، وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس اللہ نے فرشتہ بھیجا، میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میرے جذبات تو یہی ہیں، محبوب آپ اشارہ کر دیجئے، دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ محبوب آپ اشارہ کر دیجئے۔ نہیں، محبوب تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ ان کو دعائیں دینے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ ان کے پتھروں کے بدلے میں آپ دعائیں دیتے رہے۔ یہ ایک منظر میرے سامنے ہے۔ ایک دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے، کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے آپ کے ارد گرد حفاظتی حصار قائم کیا ہوا تھا۔ کافر آگے بڑھتے تھے، یہ حضرات ان کے حملے کو روکتے تھے۔ ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر سے وار کر لیا، وہ پتھر میرے محبوب کی پیشانی کو لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، رخساروں کے اوپر خون بہہ رہا تھا، داڑھی مبارک خون سے تربتر ہو چکی تھی۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خود کی کڑی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں گھس گئی، ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ باہر نکال لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، منہ کے اندر خون بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میں تو عرض کروں گا اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، حد ہو گئی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، زمین پھٹ جائے گی، ان کافروں کو اپنے اندر نگل لے گی، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا ہے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، یہ احد پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی نیچے کچل دے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیں، نہیں، میرے محبوب تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اتنی بات فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی بات فرما رہے ہیں، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے۔ پھر تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ خندق کو تو پار نہ کر سکے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کافروں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، مسلسل تیر اندازی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ طائف والوں کو تو آپ نے بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا خون بہایا تھا، احد والوں کو تو آپ نے بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ اس وقت اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بد دعا دے رہے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو
आग से भर दे, इतना जलाल क्यों है? जी हाँ, ताइफ में हुजूर का खून बहाया गया था, आप बर्दाश्त कर सकते थे। उहद में हुजूर के दंदान मुबारक शहीद किए गए, आप बर्दाश्त कर सकते थे। यहाँ रब का हुक्म टूट चुका था, नमाज कज़ा हो गई थी, आप बर्दाश्त नहीं कर सके। एक नमाज कज़ा हुई, एक नमाज। आप इतने जलाल में आए, अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। एक नमाज की वजह से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस में एक नमाज आपकी मुबारक खून से ज़्यादा कीमती, आपके मुबारक दंदानों से ज़्यादा कीमती। और ये वही नमाज है, और ये वही मुक़द्दस फरीज़ा है जिसको आज हम रोज़ाना 5 मरतबा पाँव तले रोंद रहे होते हैं, और इसके बावजूद हम आशिक रसूल हैं। मालूम नहीं ये इश्क रसूल की कौन सी किस्म है। मैं रात को मोहब्बत रसूल में जोश में आके गली सजाने का फैसला करता हूँ, और इशा के बाद शुरू हो जाता हूँ, और आधी रात तक, आधी रात नहीं बल्कि रात के आखिरी पहर तक मुसलसल गली सजाने में लगा होता हूँ। ये लाइटिंग कर रहा होता हूँ, झंडी लगा रहा होता हूँ, जो कुछ मुझसे हो सकता है। और मैंने अज़म कर रखा है कि लाड़ में मेरी गली से ज़्यादा खूबसूरत किसी और की गली ना हो, मेरी गली सबसे ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। और रात के आखिरी पहर जब मैं थक जाता हूँ तो औंधे मुँह बिस्तर पे गिर पड़ता हूँ, और जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो 9 बज चुके होते हैं। मैं अपने घर से निकल के गली में झांक के देखता हूँ, एक नज़र देख लेता हूँ, वाह मेरी गली इतनी सजी हुई, इतनी खूबसूरत, मैं कितना बड़ा आशिक रसूल हूँ। मेरा ज़मीर मुझे चीख चीख के जवाब देता है कि तेरा दावा तो है कि तू आशिक रसूल है, लेकिन तुझे इश्क रसूल में से एक बाल के बराबर हिस्सा नहीं मिला है। अगर तू आशिक रसूल होता तो उस नमाज को कभी न छोड़ता जिस नमाज को हुजूर ने आंखों की ठंडक करार दिया है। मेरे महबूब ने ये तो नहीं फरमाया कि झंडियां मेरी आंखों की ठंडक है, लाइटिंग मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नारा नहीं लगाते आप लोग, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? लगाते नारे? नहीं लगाते। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जी हाँ, ये नारे तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन पता नहीं मौत कब आएगी और किस हाल में आएगी। और मुझे तो ये लगता है कि अगर मौत अचानक इस तरह किसी ने कह दिया तो इस वक्त हम भाग पड़े, मौत को पीछे छोड़ के हम तेजी से आगे निकल जाएं। लेकिन मेरे भाइयों, हम गुलामी रसूल में मौत तो कबूल करते हैं। काश कि हम ये नारा यूं भी लगा लें कि गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, नमाज कबूल नहीं है। लगता यह है कि ये नारा भी हमारा खाली खुली नारा है, इसके अंदर सदाकत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, किसी के पास थाने से फ़ोन आता है कि भाई आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त किसी ने दी है और सुबह थाने में हाज़िरी दे दो, SHO ने आपको बुलाया है। उस दिन शायद हम नाश्ता किए बगैर घर से निकल पड़े, इसलिए कि देर हो गई तो साहब नाराज़ हो जाएंगे, साहब नाराज़ ना हो जाएं, तो भागे भागे थाने में जा रहे होते हैं कि वक्त पे मैं हाज़िरी दे दूं। थानेदार ने बुलाया, हम हाज़िरी के लिए बेकरार होते हैं, जबकि दूसरी जानिब फजर की अजान होती है। चारों तरफ से एक ही वक्त में चारों तरफ से मुअज्जिनों की आज़ान की आवाज़ें हमारे कानों में पहुंच रही होती हैं। हम बिस्तर में पड़े होते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। ज़ोहर के वक्त आज़ान की आवाज़ें आ रही होती हैं, हम दुकान में मसरूफ़ होते हैं, मस्जिद में हाज़िरी नहीं देते, असर के वक्त हाज़िरी नहीं देते, मगरिब के वक्त हाज़िरी नहीं देते। मेरे भाइयों, थानेदार ने बुला लिया, हम भागे भागे जा रहे होते हैं। अल्लाह का नुमाइंदा रोज़ाना 5 मरतबा हमें अल्लाह के घर में बुलाता है, हम हाज़िरी नहीं देते तो हमें ये बात माननी चाहिए कि हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वक़्अत एक थानेदार के बराबर भी नहीं है। हमने थानेदार को बड़ा दर्जा दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, लिहाजा हमें चाहिए कि हम हकीकी मानों में आशिक रसूल बने और इस धोखे से निकलें, इस गलत फहमी से निकलें। इश्क रसूल का सच्चा सबूत फराहम करने की ज़रूरत है। एक तो इस दीन को सीने से लगाएं और थाम लें, दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं, एक एक सुन्नत पे मरने मिटने वाले बने, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने आप को सुन्नतों से आरास्ता पे रास्ता कर लें। मेरे भाइयों, ये तकवीनी मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को महफूज कर रखा है। चुनांचे साबिक़ा अंबिया किराम दुनिया में आए और जो ही वो दुनिया से चले गए, उनकी तालीमात ख़त्म हो गई। उनकी उम्मतों के उलमा ने उनकी तालीमात को महफूज नहीं किया। इस उम्मत के उलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सुन्नतों को महफूज कर रखा है। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले यहूदियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप किसी यहूदी से पूछें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, वो नहीं बता सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सर के बाल मुबारक कैसे थे, वो नहीं बता सकते। उनके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में से सिर्फ तौरात है। तौरात में भी तहरीफ दर तहरीफ हो चुकी है, वो भी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने वाले ईसाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप किसी ईसाई से पूछ लें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खाना खाने का अंदाज कैसे था, वो नहीं बता सकते। आपका पानी पीने का अंदाज कैसे था, वो नहीं बता सकते। उनके पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में से सिर्फ इंजील है और उसमें भी तहरीफ दर तहरीफ हो चुकी है, क्योंकि उस वक़्त के उलमा ने अपने अंबिया की तालीमात को महफूज नहीं किया। कुर्बान जाएं इस उम्मत के उलमा और मुहद्दिसीन से, जिन्होंने एक एक हदीस की खातिर महीनों सफ़र की मशक्क़तें बर्दाश्त कर ली। न सिर्फ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को महफूज कर लिया, बल्कि अगली नस्लों तक पहुँचाने का हक भी अदा कर लिया। आज हम में से कोई बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के किसी भी गोशे के बारे में मालूम करना चाहता है, मेरे महबूब की जिंदगी खुली किताब की मानंद उम्मत के सामने मौजूद है। मैं दावे से ये बात करता हूँ, वो बेटा जो अपने वालिद के साथ जिंदगी के 30 साल गुजारता है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही दुकान पे दिन गुजारते हैं, जुम्मा और ईद के लिए इकट्ठे जाते हैं, गमी और शादी में बाप और बेटा दोनों इकट्ठे जाते हैं, 30 साल बेटा और बाप इकट्ठे गुजारते हैं। उस बेटे को अपने बाप की जिंदगी के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितनी मालूमात आज एक आलिम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में है। एक एक हदीस की खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती गिरामी के बारे में, आपके सरापा के बारे में, आपके खद्दोहाल के बारे में, ज़िंदगी के तमाम तर तौर तरीके अंदाज़ो अतवार को महफूज कर लिया। बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक की तमाम तालीमात उम्मत के पास महफूज है। जब बंदा शमाइल का मुताला करता है, हैरान रह जाता है कि सहाबा किराम ने कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगियों का मरकज और महवर बनाया हुआ था। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा बयान फरमाते थे, फरमाया करते थे, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़िमम मुफ़ख़्ख़मा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में अज़ीम थे, लेकिन सिर्फ अपनी जात में अजीम नहीं थे, देखने वालों को भी अजीम नजर आते थे। बाज लोग अपनी जात में तो बड़े होते हैं, लेकिन देखने में बड़े नजर नहीं आते। अपनी जात में अजीम थे, देखने में भी अजीम नजर आते थे। अतवल मिनल मरबू' व अक्सर मिनल मुशद्दब, दरमियाना कद से आपका कद कदरे बुलंद था, लेकिन ज्यादा लंबा कद नहीं था जो बेढंगा लगे। ज्यादा लंबे कद से आपका कद कदरे छोटा था। सहाबा किराम के दरमियान आपका कद बुलंद हुआ करता था। अजीमुल हामत, सर मुबारक इअ्तिदाल के साथ बड़ा था। ये जहानत और फतानत की दलील है। रजीलुल शअर, बाल मुबारक बिल्कुल सीधे नहीं थे, लिपटे हुए गुंगरियाले नहीं थे, बल्कि कदरे खमदार बाल थे। वासिउल जबीन, पेशानी मुबारक कुशादा थी। ये नजाबत और शराफत की दलील है। अज़ज्जुल हवाजिब, बवें बारीक और खमदार थीं। अहदबुल अशफार, पल की मुबारक लंबी और दराज थीं। अकहलुल ऐनैन, आँखें मुबारक कुदरती तौर पे सुरमा आलूद थीं।
अकनल इरनीन, नाक का बांसा लंबा और बुलंद था, लंबी नाक, नीचे से बुलंद नाक थी। कअन्नमा यालूहु नूर, यूं महसूस होता था जैसे नूर फूट रहा हो। सहलुल खद्दैन, रुखसार मुबारक अंदर को धंसे हुए नहीं थे, बाहर को उभरे हुए बदनुमा नहीं थे, बल्कि नरम और हमवार रुखसार थे। ज़लीउल फम में मुंह मुबारक इत्तिदाल के साथ कुशादा था, फसाहत और बलागत की दलील है। मुफल्लजुल असनान, दंदान मुबारक के दरमियान कदर खला था, बात करते थे नूर फूटता हुआ महसूस होता था। कथुल लिहयते, दाढ़ी मुबारक घनी थी। यमला ओ सदरहु, सीने को ढांपे रखती थी। उनुकुहु कअन्नहु जीदु दुमियतिन, गर्दन मुबारक ऐसी पतली और तराशीदा थी जैसे मूर्ति की गर्दन होती है। बुईदुम मा बैनल मनकिबैन, कंधों के दरमियान का फासला ज्यादा था। यह तहम्मुल और बुर्दबारी की दलील है। अरीजुस सदर, सीना मुबारक चौड़ा और कुशादा था। यह सखावत और नजाबत की दलील है। सवाउस सदर वल बतन, पेट अंदर को धंसा हुआ नहीं था, बाहर को निकला हुआ नहीं था। सीना और पेट बिल्कुल बराबर और हमवार थे। तवीलुज ज़नादैन, कलाइयां मुबारक लंबी लंबी थीं। रहबुर राहते, हथेली मुबारक कुशादा थी। साइलुल अतराफ, उंगलियां मुबारक लंबी और दराज थीं। खुमसानुल अखमसैन, पाँव के तलवे नीचे से कदरे गहरे थे। पाँव जमीन पे रखते थे, पूरा पाँव जमीन पे नहीं लगता था, नीचे से कदरे गहरे थे। मसीहुल कदमैन, पाँव मुबारक ऊपर से बिल्कुल हमवार थे। यंबु अनहुमल मा, पानी का कितरा कतरा गिरता था, दाएं बाएं को बह पड़ता था। यूं महसूस होता था जैसे हल्का सा तेल लगाया गया हो। फिर रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया, मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा है। व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तरिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। सरापा सहाबा किराम ने महफूज कर लिया था। एक एक सुन्नत आज उम्मत के दरमियान महफूज है। हमें चाहिए कि हम उन सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं। और मेरे भाइयों, मैं ये भी दावा करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके अता फरमाए, उनसे बेहतर तरीक़ा ज़िंदगी दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। आज तक कोई कौम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तरीकों से बेहतर तरीके मुतारफ न करा सकी। लोगों ने अपने तौर पे कुछ तरीके इजाद कर लिए, यूरोप के लोगों ने, मगरिब के लोगों ने, लेकिन जब जदीद साइंस और जदीद उलूम ने लोगों पर तहकीकात का दरवाज़ा खोल दिया, तब उनको पता चला कि नहीं, हमारी इन तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीके मुसलमानों के पैगंबर के हैं। नतीजा ये निकला कि उन्होंने साइंस और जदीद उलूम की तहकीकात की बिना पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया और हमने उन्हीं लोगों के तौर तरीकों को अपना लिया। उनके अदना तरीके, उनके कम दर्जे के तरीके हमने अपना लिए और उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दिया। एक आदमी की झोली में कीमती हीरे जवाहिरात होते हैं, दूसरे आदमी की झोली में मोटे मोटे पत्थर होते हैं। फिर ये आदमी उस झोली की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखता है, बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं। हर बंदा कहेगा तू नादान है, तू नादान है, तुझे पता ही नहीं है कि तेरी झोली में कितने कीमती हीरे जवाहिरात हैं। इसी तरह एक मुसलमान का हाल बना हुआ है। मुसलमान की झोली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें जो हीरे जवाहिरात से ज्यादा कीमती हैं, ये सुन्नतें मौजूद हैं। हम इसके बावजूद दूसरों के पत्थरों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, बल्कि जब उन तरीकों को हम अपनाते हैं तो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं। तो ये हमारी गलत फहमी है। हमें चाहिए कि हम सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं। और कई मर्तबा हमें हमारा नफ्स बहुत हीले बहाने सिखाता है
اور ہمیں کہتا ہے کہ آج وہ دور نہیں رہا کہ اس دور میں سنت اپنائی جائے. اب تو زمانہ بہت بدل چکا ہے. 14 صدیاں پہلے کے طور طریقے آج کے زمانے میں اختیار نہیں کیے جا سکتے. زمانہ بدل گیا ہے. میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک ایک جگہ پہ جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. جمعہ پڑھانے کے لیے جو خطیب صاحب آئے، وہ خطیب صاحب بیچارے بالکل صاف ستھرے تھے، بالکل صاف ستھرے، سر بھی ننگا تھا، اور منبر پہ بیٹھ کے اس نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی. اور پھر قرآن و حدیث کی باتیں کرتے کرتے خطیب صاحب کہنے لگے کہ آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے. خود بھی چونکہ پینٹ شرٹ کا لباس پہن چکا تھا. آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، اگر نعوذ باللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لاتے، وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیتے. حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجمع میں ایک دیوانہ موجود تھا. وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب سنبھل کے بات کرو، سنبھل کے بات کرو. منبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو خوف لاحق نہیں ہوا؟ آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ کے غلاموں کا غلام آپ کے سامنے کھڑا ہے. رسول اللہ کے غلاموں کا غلام آپ کے سامنے کھڑا ہے. اگر رسول اللہ کے غلاموں کا غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا، یہ مسنون داڑھی دیکھو، مسنون پگڑی دیکھو، مسنون لباس دیکھو، اگر رسول اللہ کے غلاموں کا غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرماتے میں نے اس کو سمجھایا کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں، وہ اس لیے آئے تھے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے. مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ زمانے کی پیچھے بندہ چلے، کمال یہ ہے کہ زمانے کو اپنی پیچھے بندہ چلا لے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بہانہ نہ بنائیں کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ماحول نہیں ہے، اب حالات نہیں ہے. نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چراغ جلانے کی کوشش کریں. کئی مرتبہ ہمارے احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ بس محبت رسول تو دل میں ہونی چاہیے، یہ ظاہری نقالی کا کیا فائدہ، ان کی طرح ظاہری صورت بنانے کا کیا فائدہ. میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں محبت رسول دل میں ہونی چاہیے، لیکن اسی محبت کے اثرات بندے کے ظاہر پر بھی نظر آنے چاہیے، پتہ چلے کہ واقعی یہ عاشق رسول ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ظاہری نقالی ہے، ہم ظاہراً اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناتے ہیں. یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے ایسے دروازے کھول دیتی ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے. مکہ مکرمہ کی طرف ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کر دی. بستی غیر مسلموں کی تھی، بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے. بچوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا. بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے. ایک بچہ قدرے بڑا تھا، ابو محذورہ ان کا نام تھا. حضور نے ان کو بلایا، وہ آئے. اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، عمر قدرے بڑی تھی، زیادہ عمر والا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ بچہ بول پڑا کہ ہم اس کی طرح کلمات پڑھ رہے تھے. اچھا، کس طرح کلمات پڑھ رہے تھے؟ اب وہ لڑکا بولنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اپنا کام کرو. بچے نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لے لیا. ابو محذورہ نقل اتار رہے تھے. نقل کو اللہ نے کیسے اصل میں بدل دیا. ایمان
دل میں اتر گیا، حضور نے ان کو ساتھ لے لیا، مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی۔ وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سالوں تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، بہانہ مل جاتا ہے تو پھر رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نوجوان جو بڑا بدکار بد کردار تھا، زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، زیادہ گناہوں کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، جوانی لٹ گئی، برباد ہو گئی، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا۔ چنانچہ نوجوان کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ مرتے وقت اپنے بھائیوں کو وصیت کر لی کہ بھائی میں بہت گناہگار ہوں، بہت برا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میری داڑھی اگرچہ کالی ہے لیکن میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری اس داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لو۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا، بھائیوں نے وصیت پہ عمل کر لیا اور اس داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لیا، دفنایا۔ دفنانے کے بعد وہ نوجوان کسی کو خواب میں نظر آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میرے پاس فرشتے آئے، نکیر منکر، سوال و جواب کرنے کے لیے، بہت سختی کر رہے تھے، لہجہ بڑا شدید تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو داڑھی سفید ہے، سفید بالوں سے میں حیا کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ اصلی سفید تو نہیں ہے، یہ تو چونے کے ساتھ سفید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ میں اصلی سفید داڑھی سے حیا کرتا ہوں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ بال سفید ہیں، اصلی سفید ہیں یا نقلی سفید ہیں؟ سفید بال ہیں۔ میری رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم نقالی تو کر لیں۔ مردوں سے گزارش ہے کہ زندگی کے تمام تر طور طریقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ خواتین تک اگر آواز جا رہی ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ کھانے پینے میں، نشست و برخاست میں، سونے جاگنے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور وضاقتہ میں، لباس میں وہ اس طریقے کو اختیار کر لیں جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کے لیے منتخب کیا تھا، پسند کیا تھا۔ میرے محبوب کیا چاہتے تھے؟ مسلمان بیٹی کا لباس کیسے ہونا چاہیے، مسلمان بیٹی کے بال کیسے ہونے چاہیے، وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، مسلمان بیٹی کا پردہ کیسے ہونا چاہیے، برقع کیسے ہونا چاہیے، جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، ایسی ہی مسلمان بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے انداز و اطوار اختیار کر لیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات اور صحابیات کو حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں میں قرار پکڑ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے حجرے کے اندر رہا کرتی تھی، حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کسی نے عرض کیا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا قد
حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ بھی کیا تھا، بس حج بھی ہو گیا ہے، عمرہ بھی ہو گیا ہے۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ یہ اصل میں عشق رسول ہے، جس میں اطاعت رسول ہو۔ اطاعت رسول کے بغیر عشق رسول سمجھ سے بالاتر ہے۔ مسلمان بیٹیوں کو، مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی پیروی کریں، تاکہ قیامت کے دن حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ کے سامنے جائیں تو ان کو وہاں بھی کوئی شرمندگی اور کوئی رسوائی نہ ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، غیر لوگ پروپیگنڈا کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ہمارا جو اصلی دین ہے، ہمارے جو اصلی طور طریقے ہیں، ان کو ادنا ثابت کرتے ہیں، اپنا کھوٹا سودا ہمیں کھڑا کر کے دکھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھوٹا نہیں ہے، ہمارے پاس کھرا سودا ہے، کھرا مال ہے۔ ہم کیوں شرماتے ہیں، کیوں جھجکتے ہیں؟ آج کل اکثر جگہوں پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ مسلمان بیٹی جب برقع پہنتی ہے یہ اس کے لیے عار ہے، یہ اس کی تحقیر ہے۔ مسلمان بیٹی کوئی گھٹیا چیز تو نہیں ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ عورت کو تو چاہیے کہ اپنے آپ کی نمائش کرے، مردوں کے شانہ بشانہ چلا کرے۔ یہ کوئی حقیر چیز تو نہیں ہے جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں حقیر چیزوں کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا، قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اصول یہی ہے۔ ہم بازار سے سبزی لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، پھل لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، لیکن کوئی بندہ بینک سے اپنا چیک کیش کروا کے لاتا ہے، پہلے تو پیسے خاکی رنگ کی لفافے میں ڈالتا ہے، اوپر اخبار لپیٹتا ہے، اوپر رومال لپیٹتا ہے، پھر بغل میں پکڑ کے بینک سے باہر نکلتا ہے، پھر آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ آخر پیسوں کو اتنا کیوں چھپایا جاتا ہے؟ پیسے گھٹیا چیز تو نہیں ہے، حقیر چیز تو نہیں ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ قیمتی چیز کو ہمیشہ کے لیے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ گھر کے افراد مہمانوں کی آمد پہ کرسیوں کو چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، برتنوں کو چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، البتہ گھر کے افراد کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ محلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں سونا کتنا ہے، سونے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بیٹی کو جب کہا جاتا ہے کہ برقع استعمال کریں، پردے میں رہا کریں، یہ قیمتی ہونے کی نشانی ہے، یہ قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کتابیں تو اس دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ صرف ایک کتاب قرآن عظیم الشان ہے جس کو غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو قرآن پاک کو چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ روئی زمین پر عالیشان محلات، بہترین کوٹھیاں موجود ہیں، لیکن کسی مکان، کسی کمرے کو چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ عرب سرزمین پہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ایک کمرہ ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، بیت اللہ کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ اس سے ایک قدم اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں حضور کے جس حسن و جمال کا تذکرہ موجود ہے وہ تو حضور کے حقیقی حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ اصل حسن تو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو رسول اللہ کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھا جاتا،
بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھتا. معلوم ہوتا ہے اعلیٰ اور قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. مسلمان بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے 5 فٹ کا برقع لے لیتی ہے، یہ تحقیر نہیں ہے، یہ عار نہیں ہے، یہ اعزاز ہے. اس 5 فٹ کے برقعے سے اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لہٰذا چاہیے مسلمان بیٹیاں بھی رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں. مسلمان مردوں سے گزارش ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، پھر کہیں جا کے ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے. وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.